السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله تعالى مالك يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے تو آپ کی مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے دعوت دی آپ کی مسجد میں آنے کی اور آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بات رکھنے کی۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات کروں۔ میرے سامنے دو طرح کے مختلف رخ آ رہے تھے۔ ایک رخ تو یہ تھا کہ جو عبادات کے بارے میں، آخری عشرے کے بارے میں اور اس طرح کے موضوعات پر بات کی جائے۔ اس طرح کے موضوعات ہمیں اچھے بہت لگتے ہیں کیونکہ اس میں ہم بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے شوق اور جذبات بڑھ جاتے ہیں عبادت کرنے کے اور ان ساری چیزوں کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہماری زندگی کا جو لازمی جز ہے اور جو دین اسلام کا ایک دوسرا بڑا حصہ ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں اور اس کو صحیح نہ رکھیں تو یہ ساری عبادات ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ ایمان کے بعد جو اعمال اور عبادات ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعمال بنی آدم تورد كل خمیس لیلۃ الجمعہ، آدم کی اولاد کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر جمعرات کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل، بس نہیں قبول کیے جاتے۔ یعنی ہم نے تراویح پڑھی، قرآن پاک پڑھے، صدقات کیے، زکوٰۃ دی، عمرے کیے، بہت سارے نیکی کام کیے، لیکن یہ سارے نیکی کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا يقبل، قبول نہیں ہوں گے۔ اس میں قبول نہیں ہوں گے عمل قاطع، رشتہ داریاں توڑنے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اب وہ کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زکاتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا صدقاتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، عمل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں قبول ہوں گے؟ کیونکہ صلہ رحمی اس ہماری زندگی کے دوسرے رخ میں سے ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاملات۔ اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے پاکستان میں ہونے والے، اسلام آباد میں ہونے والے ایک واقعہ رکھتا ہوں جو حقیقی واقعہ ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں، اور آج بھی اس میں اس کیس کے سلسلے میں پڑھا تھا ڈون اخبار کی کوئی سلسلے میں ابھی تک تحقیقی بات چل رہی ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں امریکہ سے ایک خاتون وجیہہ سواتی پاکستان آئی۔ اس کا اصل تعلق ہے ایبٹ آباد سے۔ اس کی شادی امریکہ کے ایک بہت بڑے پاکستانی سرجن سے ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی بچے ہوئے، 2-3 بیٹے ہوئے۔ پھر اس نے ایک اپنی کمپنی کھولی، شوہر اپنا میڈیکل کی لائن میں تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے کوئی بزنس کمپنی کھولی امریکہ میں رہتے ہوئے۔ اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کا قتل ہو گیا امریکہ میں کسی طور پہ، واللہ اعلم کیوں، لیکن پھر اس کے بعد اس نے ایک راولپنڈی کے رہائشی رضوان نام کے بندے سے شادی کر لی۔ وہ اس کو دبئی میں ملا، دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 2021 میں اس عورت وجیہہ سواتی کی عمر 46 سال تھی۔ وہ 16 اکتوبر کو پاکستان آئی، اور اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی رضوان اور وجیہہ، ان کے معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں چل رہے تھے۔ رضوان بڑا لالچی آدمی تھا، اس کے پاس عورت کے پاس بڑا مال تھا، بڑی پراپرٹیز تھی، چاہتا تھا کہ اس کی پراپرٹیز میں حصل کر دوں۔ اور جب کوئی جھگڑا چل رہا تھا وہ راولپنڈی DHA میں 11 کروڑ روپے کے بنگلے کا جھگڑا چل رہا تھا۔ اس کے شوہر رضوان نے اس کی جعلی کاغذات بنائے اور کاغذات بنا کے اس کو اپنے نام کرانے کی کوشش کی۔ اس کو پتہ چل گیا، اس کو جھگڑا ہوا اور یہ پاکستان گیا۔ رضوان نے اس کو پاکستان بلایا کہ آؤ ہم
بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال رہے ہیں۔ وہ پاکستان آئی، پھر وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے، بات نہیں بنی اور آخر میں اس کے شوہر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو قتل ایسے کیا کہ وہ قتل کرنے کے بعد جب وہ 4-5 دن تک اس کے بچوں کو امریکہ میں اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اس کے بچوں نے وہاں پولیس میں رپورٹ درج کرائی، کیونکہ امریکی تھی، اس کو امریکی پاسپورٹ تھا، اس نے امریکی سفارت خانے میں رپورٹ کی۔ امریکی سفارت خانے والے پولیس سے بولے، پولیس والے حرکت میں آ گئے، اور حرکت میں آنے کے بعد کچھ ہی دن میں یہ پورا کیس کھل کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے رضوان سواتی کو گرفتار کیا، اس کے بعد اس کے باپ کو گرفتار کیا، اس کے بعد اس کے باپ کے پرانے بوڑھے ملازم کو گرفتار کیا، اور پتہ یہ چلا کہ رضوان نے بات کو قبول کر لیا، اس کے باپ کو بھی قبول کر لیا کہ ہم نے سوچا تھا کہ اگر معاملہ نہیں بنتا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان میں کسی کو مارنا سے 50,000 روپے کا کام ہے، 50,000 روپے کی سپاری دو بندہ مر جاتا ہے۔ تو جب جھگڑا ہو گیا تو میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کیا، اس کے بعد ہنگو کے علاقے میں اپنے ایک پرانے ملازم کے گھر لے گئے، وہاں جا کے اس ملازم کے گھر لے جا کر زمین کو کھود کر اس کے گھر کے اندر اس کی لاش کو گاڑ دی۔ یہ ساری کہانی اسے پکڑنے کے بعد، تفتیش کے بعد بتائی، اور پولیس اس گھر تک ہنگو تک پہنچ کے لاش نکال لی، اور یہ ساری چیزیں واضح ہوئی۔ اب اس ساری کہانی کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو کروڑوں اربوں روپے کی مالک تھی، اس نے اپنے اس 10-11 کروڑ روپے کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے اس کا شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شوہر جس کے پاس اتنی مالدار امریکی بیوی تھی، اس نے اس تھوڑے سے مال کے لالچ میں، اتنے بڑے مال کے مقابلے میں 11 کروڑ روپے تو تھوڑا تھا، تھوڑے سے مال کے لالچ میں اس عورت کو قتل کر دیا، بیوی کو قتل کر دیا۔ اس کا بوڑھا باپ جس کو وہاں سمجھانا چاہیے تھا کہ نہیں بیٹا مت کر، کیا فائدہ، کتنا کھا لے گا، کتنا کما لے گا، لیکن اس کے باپ نے بھی اس کو کہا کہ فکر نہ کر، 50,000 روپے دے تمہاری نکال دیتے ہیں اس کی، اور اس عورت کو مار دیا۔ اور اس کے بعد اس باپ کے بوڑھا ملازم جو ہنگو کے علاقے میں رہتا تھا، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے کس کام میں شریک کر رہے ہو، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ ظاہری بات ہے اس کو بھی کچھ پیسے کا لالچ ملا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اس تھوڑے سے پیسے کے لیے وہ عورت بھی گئی، اس کے شوہر اور شوہر کے باپ کو موت کی عمر قید کی سزا ہوگی، اس کے ملازم کو بھی۔ وہ بنگلہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہ مال و دولت وہیں کا وہیں رہ گیا، جس نے اس مال و دولت سے کچھ فائدہ اٹھانا تھا وہ چلے گئے۔ تو اس کو اگر میں ایک جملے میں اس پوری کہانی کو رکھوں، یہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو یہاں کا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو یہاں کا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے، لیکن ہم اپنی ساری زندگی جو ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، اچھا اس کا ہمیں کوئی ایسا فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے، بس ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، یا ہم نے اٹکایا ہوا ہے، اور ہم اس کے اوپر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے اطراف کے لوگوں سے ساری زندگی اپنے معاملات خراب کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا، مفلس ہم میں سے وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ کوئی سامان ہے۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس یاتی یوم القیامت، آئے گا قیامت والے دن بصیام و زکوٰۃ و صلاۃ، بڑی بڑی نمازیں لے کر، بڑے بڑے زکوٰۃ کے انفاق کر کے، بڑے بڑے روزے دار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا ودم ھذا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور اس طرح کے کام کرتا ہو۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اور یہ سارے جن کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا ہوگا، تو اس دن وہ جو مالک یوم الدین ہے، مالک ہے یوم الدین کا، بدلے کے دن کا، یہ سارے متاثرین،
یہ سارے لوگ آگے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ آج یوم الدین ہے، اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ بدلہ ادا کریں گے ہمارا۔ اللہ اس شخص نے، یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اتنے اعمال لے کر آیا نا، یہ شخص، اس نے ہمیں گالی دی تھی، اس نے ہمارا مال کھایا تھا، اس نے ہماری جائیداد اٹکا دی تھی، اس نے ہمیں پھنسا دیا تھا، اس نے ہمارے پر تہمتیں لگائی تھی، کہ اللہ ہمیں اپنا بدلہ چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اس شخص کے جو پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئے گا، اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں گے۔ ساری زندگی میں نے لگا دی مسجد میں، ساری زندگی میں نے لگا دی تبلیغ میں، ساری زندگی میں نے لگا دی اپنے تقوی کی شیخیاں بگاڑنے میں، اور قیامت والے دن میرا حال کیا ہوگا اگر میں یہ سارے کام کر کے چلا گیا؟ میرا حال یہ ہوگا کہ میری ساری نیکیاں جو میں نے محنت کی تھی وہ ان لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، متاثرین ختم نہیں ہوں گے۔ پھر وہ متاثرین جو بچ جائیں گے وہ اللہ سے کہیں گے اللہ اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت ان متاثرین کے گناہ اس شخص کے اندر کھاتوں میں ڈالنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ متاثرین پورے ہو جائیں گے اور اس شخص کے پاس نیکیوں کی جگہ گناہوں کے انبار ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یلقى فی النار، تو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ میری امت کو روکے۔ ہم ان معاملات کو، مطلب میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں، میں عذرائے مذاق کہتا ہوں، میں 12واں کھلاڑی ہوں۔ مجھے کال کی جاتی ہے جمعہ پڑھانے کے لیے، جب آپ کسی مسجد کا خطیب کہیں چلا جاتا ہے، مصروف ہوتا ہے، جیسے اگلے جمعے میرے یہاں آنا ہے، آنے والے جمعے میرے یہاں جمعہ پڑھانے آنا ہے، کیونکہ ہمارے شیخ جو ہے عمرے پہ گئے ہیں، ماشاء اللہ ان کو اور ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لبیک، ہماری بھی لبیک اللہ تعالیٰ کروا دے، اور ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے جائیں۔ تو میں تو 12واں کھلاڑی ہوں۔ 12ویں کھلاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ میں مختلف مساجد میں جاتا ہوں، اور مساجد میں جا کے مجھے حالات معلوم کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کن موضوع پہ آپ کی بات ہوتی ہے، کس موضوع پہ آخری خطبہ ہوا تھا، کس موضوع پہ زور ہوتا ہے۔ تو اکثر جو موضوع ہوتے ہیں نا، وہ صرف یہی ہوتے ہیں، عبادات، عقائد، بدعات، وہ فتنہ، وہ مشرک، وہ کافر، وہ مرتد، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، جو اصول ہے، جو علم ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ باتیں نہ کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی، ہم پہنچ جاتے ہیں ساتویں آسمان پہ کہ جی ہم تو الحمدللہ صحیح العقیدہ ہے، لہٰذا جو چاہے کریں، ہمارے پاس جنت کا لائسنس موجود ہے۔ کوئی جنت کا لائسنس موجود نہیں، کوئی جنت کا لائسنس موجود نہیں۔ ہم بدترین انسان ہیں اگر ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو صوام ہے، قوام ہے، صیام، روزے، بہت کثرت سے روزے رکھنے والی ہے، بہت کثرت سے قیام کرنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں۔ آپ نے فرمایا ہی اپنے نام اور جہنم کی آگ۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو صرف فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے جنت ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم یہاں کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے پاس، ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے اطراف میں کتنے وراثت کے مسائل ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے لیکن دبا کے بیٹھے ہیں، اٹکا کے بیٹھے ہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ تربیت نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، کیا جائے گا ہمارے ساتھ؟ یہ خاندان میرے پاس آیا آج سے 5 سال پہلے، انہوں نے کہا جی ہمارے جاننے والے ایک ہی محلے کے، ہم اس باپ کے انتقال ہو گیا، اس کے کوئی 5 بیٹے 3 بیٹیاں چھوڑ کے، آج سے 5 سال پہلے جو وہ مال و دولت چھوڑ کے مرے تو وہ 1 ارب سے زیادہ تھا، 1 ارب سے زیادہ۔ ایک بیٹے نے کیا کہ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، اس کو فوراً باپ کی تجوری سے کچھ کاغذات کو نکال کے بھاگ گیا، یعنی ابھی انتقال ہوا اگلے گھنٹے والے کے بھاگ گیا، کیونکہ اس میں اس کی لکھا ہوا تھا کہ باپ نے بیٹے کو اتنا لون دیا ہوتا، غائب کر دیا اس نے۔ اب انہوں نے مجھے بٹھایا، اپنی فائلیں بیچ میں رکھوائی، یہ سب چیزیں ساری باتیں، تو کچھ جو بچے تھے وہ کروڑ پتی تھے، اور کچھ بچے جو تھے اس باپ کے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ان
کے بعد کرائے دینے کے پیسے نہیں تھے، جبکہ وراثت کے اعتبار سے ہر بچوں کو مطلب 10 کو تو ملنا تھا۔ اور اب میں آپ کو ایک اور اسٹوری سناتا ہوں جو غیر مسلم کی ہے، صرف موازنہ کرنے کے لیے کہ وہ اس ہمارے دین کی باتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان نہیں ہے، ظاہری بات ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ ان تمام تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جو اسلام نے دی ہیں، اور ان سارے جھگڑوں کے بعد جو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں کتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص جو کئی سال تک امیر ترین رہا، اس کا نام ہے بل گیٹس، دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ اب تو دوسرا ہو گیا، امیزون کا مالک جو ہے، اور ایلون مسک جو ٹیسلا کا مالک ہے۔ اس نے پچھلے سال یا 2 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ ان کے قانون کے مطابق جب شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو اپنی آدھی دولت بیوی کو دینی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کے وقت 76 ارب ڈالر دیے، 76 ارب ڈالر۔ پاکستان کا کل قرضہ شاید 40 ارب ڈالر ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، آپس میں 27 سال زندگی گزاری، 27 سال نہیں بنی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، بچے بھی ہیں، بیوی بھی فاؤنڈیشن چلاتی ہے، میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، شوہر بھی چلاتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے۔ طلاق دی، 76 ارب ڈالر، پورے پاکستان میں نہیں دیکھے۔ طلاق دی، طلاق کی کارروائی مکمل کی، اس نے اپنی بیوی کو 76 ارب ڈالر کے اپنے اثاثے منتقل کیے، لکھ کے دیے تمہارے نام۔ آج اس کی بیوی بھی فاؤنڈیشن چلاتی ہے، آج وہ بھی کاروبار کرتا ہے، فاؤنڈیشن چلاتا ہے، آج وہ اپنے بچوں سے وہ بھی ملتا ہے، اس کی بیوی بھی ملتی ہے، آج اس کے بچے ان دونوں سے ملتے ہیں، اور دونوں اپنی زندگی میں رواں دواں ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کسی کی طلاق ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا زندگی اس کی حرام کر دیتے ہیں۔ پہلے تو ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک 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 ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک ذرے کا، بھول جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہمارے پاس پلے میں، اچھا دینا بھی کچھ نہیں ہے، کیا دینا ہے؟ آپ نے بہت سے بہت کا مہر دینا ہے نا، اور کیا دینا ہے؟ کتنا مہر ہوگا؟ 5100 روپئے نہیں ہوگا تو 51,000 ہوگا، 51,000 نہیں ہوگا تو 5 لاکھ روپئے ہوگا، اور کیا ہوگا؟ لیکن اس 5 لاکھ روپئے کو دینے کے لیے یا کچھ سونا جو اس کے ماں باپ نے دیا ہوگا، یا کچھ سونا جو آپ کے ماں باپ نے شادی میں دیا ہوگا، اس کو اٹکانے کے لیے آپ کوٹوں کے ساری زندگی چکر لگاتے ہیں، آپ اپنے خاندان کی مٹی پلیت کرتے ہیں، آپ مار کٹائیاں کرتے ہیں، آپ پولیس تھانوں کے چکر لگاتے ہیں۔ ملنا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے معاملات دنیا میں رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں جانا ہمارے ساتھ، کچھ نہیں جانا ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہو کتنے بڑے بڑے نیک لوگ ان کاموں کے اندر پھنسے ہوئے، کتنے بڑے بڑے نیک لوگ ان کاموں میں پھنسے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ملنا ہے اگر آپ کسی کو دے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک اور جنازہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ان جنازوں کے گزرتے وقت فرمایا وجبت وجبت وجبت، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا تو تم نے اس جنازے کے بارے میں اچھے کلمات دی، اچھی گواہی دی، تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی اچھی گواہی کی وجہ سے اس کو جنت واجب کر دی۔ اچھا دوسرا جنازہ گزرا تو تم نے اس جنازے کے بارے میں تم لوگوں نے بری باتیں کی، اس کی بدعمالیوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ اب میرا اور آپ کا سوال ہی، میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟
ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ ہم اپنے ساتھ صرف معاملات لے کر جائیں گے۔ اس معاملات کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، یعنی ایمان عقیدے کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی تو ہمارے معاملات جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فلا یقبل عمل قاطعین، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داریاں توڑنے والوں کے اعمال قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور میں اپنے چچا سے بات نہیں کرتا، میں اپنے بھائی کا خون کا پیاسا تھا، میں نے اس کی پراپرٹی کو، جائیداد کو اٹکایا ہوا تھا، بس کیس کیا ہوا تھا، مجھے پتہ میری نہیں ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ میری ہو، چھوڑ دیں، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، چھوڑ دیں، کیا جائے گا؟ کیا جائے گا؟ کیا نقصان کر لیں گے آپ؟ کھا لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، پی لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ جمع کر لیا اللہ کا شکر ہے، یہ فکر نہیں ہوتی رات کو سوتے ہوئے کہ بھائی صبح کیا کھائیں گے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ نہ کرے بیماری ہو گئی تو خرچہ کیسے اٹھائیں گے، اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کر لیں گے۔ معاملات کی لیے فکر کریں، معاملات کے لیے، ان معاملات کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ آپ کتنے پکے حدیث ہوں، آپ کتنے بڑے سلفی ہوں، آپ نے کتنے عمرے حج اور طواف اور اعتکاف کیے ہوئے ہوں، اگر معاملات خراب ہو گئے نا، معاملات، کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس، کچھ نہیں بچے گا۔ آپ سے آتا ہے کوئی حق مانگتا ہے، کہتے ہیں میرا ہے، تھوڑی دیر بات کریں، سمجھیں سمجھائیں، اچھا بھائی جان تو لے جائے، کیا لے جائے گا مجھ سے؟ کیا لے جائے گا مجھ سے؟ اگر میں دے دوں گا کچھ تو کیا ہو جائے گا؟ میں کنگال ہو جاؤں گا، چلے میں فقیر ہو جاتا ہوں، میں کنگال ہو جاتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں کنگال نہیں ہوں گا، میں فقیر نہیں ہوں گا، تو میں سوچوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے ساتھ کیا جائے گا؟ اور اگر اللہ نہ کرے میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں تو میری مفلسی اس دن مجھے جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ اپنی زبانوں کا خیال رکھیں، اپنے مالی معاملات کا خیال رکھیں، اپنے لین دین کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھیں، اپنی وراثت کے معاملات کا خیال رکھیں۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وراثت کا پورا قانون اتارا، پوری تفصیل اتارا، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، یہ سارے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتنی تفصیل سے کیوں اتارے؟ اتنی تفصیل سے تو نماز کے احکامات نہیں اتارے، اتنی تفصیل سے تو حج کے احکامات نہیں اتارے، ان کے اتنی تفصیل سے کیوں اتارے؟ سورۃ النساء پوری اتار دی، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہوتی ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، آخری خطبے میں بھی فرمایا حجۃ الوداع میں، عورتوں کا خیال رکھو، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مظلوم ترین طبقہ ہے۔ ان چیزوں پر اگر ہم دھیان نہیں دیں گے، ان چیزوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے، اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے تو دنیا میں آنے والے ہر شخص کی طرح ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اگر معاملات اچھے چھوڑ کے گئے تو یہ لوگوں کی گواہی ہماری جنت کا باعث بن جائے گی، اور اگر معاملات ہمارے خراب ہو گئے اور ہم یہ سارے بوجھ اتارے کر نہیں گئے تو قیامت والے دن یہ بوجھ ہمیں جہنم کی آگ میں دے گی۔ تو اللہ سے ڈریں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ دیکھیں یہ رمضان بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس، دیکھیں اپنے اطراف کو، دیکھیں اپنے معاملات کو، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں لین دین کے مسئلے تو نہیں ہیں، کہیں جائیداد کے مسئلے تو نہیں ہیں، کہیں وراثت کے مسئلے تو نہیں ہیں، کہیں رشتہ داری کے مسئلے تو نہیں ہیں، کہیں حقوق کے مسئلے تو نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی نے حدیث فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں محل بنا دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے ہم جب اللہ کے پاس جائیں، دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے اعمال بھی ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بن جائے، اور لوگوں کی گواہیاں بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا باعث بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔